خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. خالد ظہیر صاحب، ایک اور پوائنٹ سے میں چاہتا ہوں آپ اس معاملے کو دیکھیں. یہ جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے، یہ تو سیلاب سے الگ ایک چیز ہے نا. یہ تو ایک قوم ہے جس کے اندر اختلاف رائے اور سیاسی سوچ کا فرق اس درجے آگے بڑھ گیا کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف اب قتل و غارت کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح سے ہے کہ روز کچھ نہ کچھ حادثات پیش آ رہے ہیں. شہر کا امن ختم ہو گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، اور جو ملک کا معاشی ہب تھا وہ بری طرح سسپینڈڈ ہے اس وقت، اور یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے کسی بھی طرح سے. یہاں میں دینی اعتبار سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب کسی قوم میں نفرت اس درجے بڑھ جائے، جب رد عمل وائلنٹ ہو جائے، تو یہ کس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، جس کو ہم کہتے ہیں نا نیکی اور بدی، اس کا تعلق محض ان مروجہ معروف مذہبی اعمال ہی سے نہیں ہوتا، نماز روزے کی طرح کے، بلکہ زندگی میں ہر عمل میں انسان کا اگر صحیح رویہ ہے تو وہ نیکی ہے، اور اگر اس کا رویہ غلط ہے تو وہ برائی اور بدی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مطابق فیصلے بھی ہوتے ہیں. ہم کو بحیثیت ایک قوم کے رہنا ہے. ہمارے آپس میں اختلافات بھی ہیں. ہم اگر مل جل کر رہتے ہیں، اختلافات کو ان کی حدود میں رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، تو یہی نیکی ہے، یہی صبر ہے، یہی برداشت ہے. اسی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اس کے جب ہم برعکس ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا وہ نتیجہ نکلے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے یہاں طے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کو اتنا آگے بڑھا دیں گے کہ نفرتیں پھیلیں گی. پھر مزید یہ کہ اس میں وہ اخلاقی برائی بھی ہوتی ہے کہ جس کو لالچ کے نتیجے میں، ضد کے نتیجے میں آپ کنٹرول سے باہر ہوتا ہوا پاتے ہیں، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ میرا جو گروہ ہے وہ آپ کے گروہ کے مقابلے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، آپ کو دبانا چاہتا ہے. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے ملک میں بالعموم اور کراچی شہر میں بالخصوص یہ جو اس وقت نفرت کے نتیجے میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ بحیثیت قوم ہماری اخلاقیات اتنی گر گئی ہیں کہ ہم، ڈاکٹر صاحب، اس امت سے ہمارا تعلق ہے، اس کتاب کو ہم ماننے والے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ تم اللہ کے گواہ بن کر سچائی کے، حق کے علمبردار بن جاؤ، چاہے اس کے نتیجے میں خود تمہارے اپنے مفادات پر، والدین کے مفادات پر اور رشتہ داروں کے مفادات پر زد پڑے. یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ سیاسی گروہ بندیوں کے نتیجے میں میرٹ اور سچائی اور حق، یہ کیا چیزیں ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے کہ اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ نتیجہ نکلنا چاہیے تھا. جس بات کو میں ایمفسائز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر عمل اگر صحیح طرح سے کیا جائے گا تو وہ نیکی ہوگی، اور اگر غلط طریقے سے کیا جائے گا تو وہ بدی ہوگی، جس کا کہ نتیجہ آخرت میں تو نکلے گا، دنیا میں بھی بہت سے نتائج نکلتے ہیں. یہ جو ڈیم کا مسئلہ زیر بحث ہے، ڈیم کو نہ بنانے والے لوگ مجرم ہیں اگر ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. اس کے نتیجے میں جو کچھ تباہ کاریاں ہو رہی ہیں وہ اس کے لیے پھر اللہ کے یہاں جواب دہ ہیں. سو ہمارے ہاں اصل میں نیکی اور بدی کا تصور بھی بڑا محدود ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات اس کی کیٹیگری میں، اس کی بحث میں آتے ہی نہیں ہیں. مولانا صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، آپ نے فرمایا کہ یہ مقام، یہ دن اس طرح محترم ہے جس طرح تمہاری جان مال آبرو. یہ وہ قوم ہے جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے کے دنیا سے گئے. پھر یہ کیسے ہو گیا کہ ہم اس آسانی کے ساتھ کسی دوسرے گروہ کے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں؟ اسی طرح سے قرآن مجید کو دیکھیں، ایک جان کو لینے کے نتیجے میں ابدی جہنم کی وعید ہے. کیا ہم نے مذہبی تربیت صحیح نہیں کی، یا ہمارا اخلاق جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بالکل تباہ ہو گیا ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ من حیث القوم ہم فقدان تربیت کا شکار ہیں. نفس نفسی اور مادیت جو ہے وہ اس کو ہم نے مقدم رکھا ہوا ہے. وہ غریب ہو یا امیر ہو، جس چیز کی ہمیں دانشگاہوں میں ضرورت تھی تربیت کرنے کی، وہ وہاں تربیت نہیں ہے. جس چیز کی مدارس دینیہ میں تربیت کی ضرورت تھی وہ تربیت نہیں ہے، نہ اس کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں. اس کے ساتھ کچھ عوامل خارجی شامل ہوئے، کچھ استعماری طاقتیں شامل ہوئیں، اور انہوں نے ان لوگوں کو اعلی کار بنایا. نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت معاملہ اتنا بکھر چکا ہے کہ کہنے کو سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، دینی طبقے، غیر دینی طبقے بے بس نظر آ رہے ہیں. ہمیں آج پھر وہی آزادی کا دن ہم منانے والے ہیں، لیکن در حقیقت ہم آزاد نہیں ہیں، غلام ہیں.
آزادی تب ہوگی کہ جس طرح ہم اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنے ایک نظریے کو لے کر از خود لے کے چلیں گے۔ اس وقت جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پس پردہ مادی خواہشات کا غلبہ ہے، اقتدار کے حصول کا جو لالچ ہے وہ ہے، جبکہ لیڈرز کے لیے جو اسلام نے فارمولہ بنایا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو قیادت کا اہل بناؤ، اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرو، وسعت صدر پیدا کرو، پھر آگے بڑھو، اگر تم میں یہ خوبیاں نہیں ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہم پوری دنیا میں ذلیل ہو چکے ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ کے کتنے ممبرز جو ہیں جعلی ڈگریوں کے ساتھ سامنے آئے، جنہوں نے قوم کی تقدیر سنوارنا تھی، آج شرم سے سر جھکے ہوئے ہیں۔ ہمارے پریزیڈنٹ کا رویہ، ان کا لب و لہجہ، ان کا لباس، ان کا انداز، یہ ایک عجیب المیہ ہے پوری قوم کے لیے۔ حضور اس وقت صورتحال یہی ہے کہ پھر درد دل سے اٹھیں۔ اس موقع پہ قوم سے ہم درخواست کرتے ہیں، میں اپیل کرتا ہوں کہ سب چیزوں کو چھوڑیے۔ چند دن پہلے ایک میٹنگ میں ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے، میں نے یہ برملا کہا تھا، مذہبی فرقہ واریت، خدا کی قسم سے کہتا ہوں کہ زیادہ زیادہ ہمارے درمیان 10% اختلاف ہوگا، 90% ہم مشترکات والے ہیں، لیکن اس 10% کو لے کر گلے کاٹ رہے ہیں اور 90% کو آگے لانے کو تیار نہیں ہیں۔ ہماری سیاسی فرقہ واریت سیاسی جماعتوں کی بہت آگے ہے، یہ قتل و غارت سیاسی فرقہ واریت کا نتیجہ ہے، کالا باغ ڈیم کا نہ بننا سیاسی فرقہ واریت کا نتیجہ ہے۔ اور وہاں بھی ابھی چند دوستوں سے باتیں ہو رہی تھیں کہ وہاں اصل جنگ جو ہے وہ اپنے کمیشن کی جنگ ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم بن گیا تو فائدہ پنجاب، مسئلہ وہی اخلاقی ہے، اخلاقیات، کیونکہ وہ جو مسلمان قوم کے اندر کیریکٹر ہونا چاہیے تھا، جیسے انہوں نے کہا کہ بھئی میرٹ ہو، وہاں پر مسابقت ہو۔ میں صرف یہی درخواست کروں گا ایک بات کہ جب تک ہم کچھ کریں گے نہیں، استغفار کا مطلب بھی ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی کلامی کرو، توکل کے بھی یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ سب کچھ ہوگا، نہیں، کچھ کرنا پڑے گا۔ اور جب تک ہم آج اس حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے انقلابی قدم نہیں اٹھائیں گے، اس وقت تک ہم مسلسل دلدل میں پھنستے جائیں گے۔ اپنی خودداری کو آگے لائیں۔ ماہ رمضان کی بھی آمد ہے، توبہ استغفار اپنی جگہ پر ہے، گناہوں پر ندامت اپنی جگہ پر ہے، لیکن لیست العبادۃ وکثرۃ الصلاۃ والصیام بل افضل العبادۃ التفکر فی امور المسلمین۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خالی نماز روزے پہ مت رہو، اصل کام کر کے دیکھو۔ شکرانہ نعمت بھی یہی ہے کہ ہاتھوں میں تسبیح پکڑ کے شکر اللہ نہیں کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں مخلوق خدا کے کام لاؤ۔ آج بھی ہم اکٹھے ہوں، مل کے دعا بھی کریں، توبہ بھی کریں، اجتماعی طور پر دعا کریں۔ دعا انبیاء کا ہتھیار ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، اولیاء کا ہتھیار ہے، اس کو بھی استعمال کریں اور اس کے ساتھ اپنی زندگیوں میں عملی تبدیلی لائیں۔ جب تک عمل نہیں بولے گا اس وقت تک نہ استغفار ہے نہ توبہ، یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کو دینا بھی، لوگوں کو بھی دینا۔ بہت شکریہ مولانا۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا وقت ہم ختم ہو رہا ہے۔ ہم نے آج گفتگو کی اس مسئلے پر کہ پاکستان میں ان آفات کا کیا معاملہ ہے، اس پر ہمارے دونوں مہمانوں نے اتفاق کیا کہ اس میں یہ صحیح ہے کہ جو ہمارے ذمہ کام تھے بحیثیت قوم کے، اس میں ہم سے بہت کوتاہی ہوئی، ہماری قیادت سے بھی کوتاہی ہوئی ہے، مذہبی قیادت سے بھی کوتاہی ہوئی ہے، اس نے تربیت نہیں کی ہماری قوم کی تاکہ وہ ان کے اخلاق کو بلند کرتی اور وہ بتاتی، مذہبی قیادت ان کو یہ بتاتی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے اور راحت آتی ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب مجرمانہ غفلت کی ہماری سیاسی قیادت نے، جس نے اس ملک کے اندر ان تباہ کاریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے بندوبست نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ ہماری سیاسی قیادت کا ایک بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گروہوں کے اندر، اور یہ اس میں مذہبی قیادت بھی دور نہیں ہے زیادہ، کہ نفرتوں کی سیاست ہوئی، اور ہم نے مسلمان ہونے کے ناطے سے اپنے کردار میں جو بہتری کرنی تھی اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے اذن ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن خدا نے اپنے پیغام کو اپنی کتاب میں محفوظ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ سب کچھ اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اس اختیار کو ہم کو استعمال کرنا ہے، جس کے لیے ہم جواب دہ ہیں۔ ہم اچھا کریں گے تو اچھا نتیجہ ملے گا، اگر ہم برا کریں گے تو اس کا برا نتیجہ نکلے گا۔ جو لوگ کسی وجہ سے کوئی اختیار کے بغیر اپنی کسی غلطی کے اس کا شکار ہوئے ہیں تو ان کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کو وہ عظیم اجر عطا فرمائے۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب آپ کا، مولانا محمد حسین اکبر صاحب آپ کا، نذیر ناجی صاحب کا اور مولانا محمد سلفی صاحب کا۔ خواتین حضرات، پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔